السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ ورڈ فارم۔ ویورز، آج میں کل بلکہ میرے پاس ایک اپنے سبسکرائبر کا فون آیا، انہوں نے کچھ چیزیں یوں سمجھ لیں کہ جو کمنٹس میں نہیں بول پا رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے ان کے سوال کیے، تو اس کے اوپر ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا میں۔ تو ویورز، اس کی ان کی جو کافی دیر بات ہوئی، تو جو لب لباب ہے اصل میں بات کا وہ یہ ہے کہ نئے فارمر جو بھی اس فیلڈ میں آتے ہیں، جو بھی اس کام کو شروع کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جو بتایا جاتا ہے کہ بھائی بہت بڑا منافع ہے، اور واقعی ہم دیکھتے ہیں، اب اپنا یوٹیوب پہ بھی دیکھیں تو میں نے ایک ویڈیو ایسی بھی دیکھی تھی جس میں بتایا کہ بھائی 700 گنا منافع، یعنی کہ آپ جتنا لگائیں گے اس سے 700 گنا منافع ہوگا زیادہ۔ تو بہت زیادہ بتایا جاتا ہے اور اتنا منافع نہیں آتا، بلکہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک سال کے اندر ایک جو پراپر فارم کی طرف آتا ہے، ایک بڑے فارم کو یعنی کہ پیسہ لگا کے کرتا ہے، وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سال تک کچھ بھی نہیں کما پاتے اور بیچارے الٹا لاس کر کے وہ بیچ کر چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں پرانے پنجروں کی جو سمجھ لیں دکانوں پہ بھرمار ہوتی ہے۔ اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں بھائی، جو کامیاب نہیں ہو پاتے اور وہ بیچارے پھر اپنا سیٹ اپ بیچ باچ کے سسٹم کو ختم کر دیتے ہیں، ہم میں سے ہی ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں اس پہ آج کچھ روشنی ڈالوں گا۔ جو نئے فارمرز آتے ہیں تو ان کو کچھ گائیڈ اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو، اس کام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ ویورز دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بھی یعنی کہ آپ جب جیسے کام کو شروع کرتے ہیں، آپ کسی بھی اس سے کریں، میں آج ایگزامپل کے طور پہ آپ کو فنچ کا ہی کہوں گا کیونکہ میرے پاس لگی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتلاؤں گا جو کیج برڈ کے اندر جو پرندے چلتے ہیں ان کے بارے میں بھی، کیونکہ کچھ لوگ کیج برڈ کے سے ہی کام شروع کرتے ہیں اور کچھ لوگ کام شروع کرتے ہیں ڈائریکٹ یعنی کہ جیسے میں نے کیا اپنا ایوری سے۔ تو اس میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا نا۔ تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ دیکھیے، اگر آپ اس کام کو شروع کر رہے ہیں، اگر آپ کی کیپیسٹی ہے کہ بھائی میں 100 پیئر لگاتا ہوں، کیونکہ ہوتا یہی ہے جب ایک نیا بریڈر جو آتا ہے، بریڈر، وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار کم سے کم میں اتنا ایک تو کروں کہ میں اپنا کم سے کم کچھ نہ کچھ اس میں سے میرے کو ملے، کچھ 10-15 ہزار روپے مہینے کا ملے، میری محنت وصول ہو۔ تو وہ اس میں ہوتا ہے کہ یار اتنا ایک لگاؤں گا تو مجھے کم سے کم 10-15 ہزار روپے تو ملیں گے، ایک منیمم جو ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ بڑے سیٹ اپ کو سنبھالنا، بڑے پیسے سیٹ اپ کو سیکھنا بھی ضروری ہے اس سے پہلے۔ تو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی اس فیلڈ میں آتا ہے وہ سب سے پہلے کسی بھی پر جیسے فنچ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت نہیں 10-20 پیئر سے کام شروع کریں، پہلے اس کو بریڈ کروانا سیکھیں۔ آپ کو پتہ ہو کہ فنچ بریڈ کیسے کرتا ہے۔ آپ 20 پیئر لگانے کا میں اس لیے بولتا ہوں کہ کم سے کم ایک ایوری کی شکل بن جاتی ہے، ورنہ میں اپنا ایک میرا ذاتی تجربہ رہا ہے، جب کبھی بلیک چک مارکیٹ میں بہت اب تھی، 1800-2000 روپے کا پیئر تھا، میں نے اس وقت ڈالی تھی، تو میں نے میرے پاس ایک کیج ہوتا تھا، وہ جیسے اپنا کاکٹیل کے کیج ہوتے ہیں نا، خانہ بھائی خانہ، اس طرح کا کیج تھا۔ تو میں نے اس کے اندر 4 پیئر ڈالے، یقین کریں اس کے اندر میں بالکل یعنی کہ نیا تھا اس میں نے اس سے پہلے کبھی فنچ رکھی نہیں تھی۔ تو اس وقت جو رزلٹ آیا تھا میں آج بھی یاد کرتا ہوں کہ یار وہ سیٹ اپ اچھا تھا میرا، کیونکہ 4 پیئر تھے، ان کو مانیٹر کرنا آسان تھا، ان سے بریڈ لینا آسان تھا، وہ جتنے بچے نکالتے تھے عموماً وہ بچے پل جاتے تھے۔ چھوٹی جگہ یوں سمجھ لے، چھوٹا سیٹ اپ تھا، 4 خانے کا ایک پنجرا تھا، اس کو دھوپ گرمی سب کچھ پراپر میں کر سکتا تھا اس کے لیے۔ جب آپ بڑا سیٹ اپ لگاتے ہیں تو ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے، ان چیزوں کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کی ہوا کا وینٹیلیشن، آپ کا پرندوں کو دھوپ کب ملنی ہے۔ اب دیکھیں، جو بھی ہیں اچھے بریڈر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ واللہ بھائی صبح کی دھوپ ملنی چاہیے، مطلب صبح 7-8 بجے کے بعد، 9 بجے کے بعد جب سورج چڑھتا ہے تو 12 بجے تک جو دھوپ ہے وہ پرندوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، وہ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ پرندہ رات بھر، جیسے سردیوں میں وہ رات بھر اس کی جو بھی یوں سمجھ لیں اس نے انرجی اکٹھی کی ہوتی ہے، وہ اسی انرجی کے ساتھ پوری رات کو گزارتا ہے۔ اب فنچ کو دیکھیں گے تو بالکل وہ جڑ کے نا ایسے نزدیک ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی جو ہیٹ ہوتی ہے اس کو آپس میں بانٹ کر وہ رات کو گزارتے ہیں۔ اب صبح کو پہلے ٹائم اگر ان کو یعنی کہ جو صبح کی دھوپ مل جاتی ہے تو وہ ان کی انرجی پوری ہو جاتی ہے، اور وہ پھر شام تلک وہ اپنا سیٹ رہتی ہیں، رات گزار کے ان کو صبح کو
ورنہ پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مجبوری ہے، جیسے میرے پاس ہے سیٹ اپ ہی میرے پاس یوں سمجھ لے کہ ایک چھت ڈلی ہوئی ہے، اس کے نیچے میں نے سیٹ اپ لگایا ہوا ہے، ڈک چھوڑے میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کا سیٹ اپ لگاتے ہیں تو اب دوپہر کے بعد آپ کو گرمی میں دھوپ مل رہی ہے، یعنی کہ 12 بجے کے بعد، 12 سے اس طرف سورج آتا ہے تو اس ٹائم مل رہی ہے، تو وہ دھوپ بھی کم سے کم 4 گھنٹے ملے، وہ سیکنڈ آپشن ہے. اگر آپ کے پاس یہ والا آپشن آپ کی جگہ ایسی ہے کہ نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر سیکنڈ آپشن یہ کم سے کم دوپہر 1 بجے سے لے کے 4 بجے 5 بجے تک کی جو دھوپ ہوتی ہے وہ پرندوں کو ملے، وہ بھی اپنی جگہ بہت فائدہ مند ہے. دھوپ ملنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں سسٹم نہیں ہو پا رہے تو بھائی پھر پرندے مرتے ہیں. اب میں ایک آپ کو ایک پیٹرن بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کو فنچ کے لیے درکار ہے لازماً. اب اس میں یہ ہے کہ جو کوئی نیا بریڈر اس کام میں آنا چاہ رہا ہے تو وہ جاوا یا فنچ کے اوپر آپ زیادہ نہیں صرف 20 پیئر ڈالیں. آپ ایوری کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. ایوری کے لیے یوں سمجھ لیں فنچ کو 1 بائی 1 فٹ کا سمجھو جگہ درکار ہوتی ہے. اگر آپ 20 پیئر لگا رہے ہیں تو آپ اس کے حساب سے اسکوائر فٹ کو آپ بڑھا دیں، 20 اسکوائر فٹ پر لے جائیں اس کو، اور آپ وہ جگہ آپ کی 20 پیئر کے لیے کافی رہے گی. اگر آپ جاوا کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑی سی زیادہ جگہ چاہیے ہوتی ہے، 30 یا 40 اسکوائر فٹ کے اوپر لے جائیں، ٹھیک ہے. پھر جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ یہ کتنی بریڈ کرتا ہے جاوا اور فنچ اور کتنے ٹائم میں کرتا ہے، اس سے آپ اس کو کیلکولیٹ کریں. فنچ کی بریڈ جو ہوتی ہے کم سے کم 3 بچے ایک بریڈ میں آنے چاہیے، ٹھیک ہے. اب 1.5 مہینے کی اس کی بریڈ ہے، یعنی کہ انڈے سے بچے نکلنے سے دوبارہ انڈے دینے تک کا جو اس کا ایک یوں سمجھ لیں کہ پورا سائیکل ہے یہ 1.5 مہینے کا ہے. اب 1.5 مہینے کے حساب سے اگر ہر جوڑا 3 بچے دے رہا ہے تو بھائی آپ کے 20 جوڑے پر منتھ 40 بچے دے رہے ہیں. یہ ٹاپسٹ بریڈ ہے، بالکل ٹاپ. اس سے اچھی بریڈ کو لے رہا تو وہ پھر وہ کیج برڈ کے اندر، کیجز کے اندر علیحدہ علیحدہ جوڑوں میں لے سکتا ہے. کالونی کے اندر اس سے اچھی بریڈ لینا ناممکن ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک آپ کو ٹارگٹ پورا کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ایک منیمم میں بتا رہا ہوں، آپ 20 پیئر آپ نے لگاتے ہیں اور آپ کو 1.5 مہینے بعد 10 بچے مل رہے ہیں تو 10 بچوں کا مطلب یہ ہے کہ فنچ صرف اپنا دانے کا خرچہ نکال رہی ہے، یعنی کہ جتنا وہ دانہ کھا رہی ہے بس اتنے وہ آپ سے بریڈ آپ کو مل رہی ہے، دانے کا خرچہ نکال رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ آپ اس سے یوں سمجھ لیں کہ آپ لے رہے ہیں 40 بچے مہینے کے تو وہ 20 بچے لے رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. 10 کے بجائے آپ ڈبل لے رہے ہیں، 20 لے رہے ہیں تو 20 بچوں میں یوں سمجھ لیں کہ کچھ اپنا خرچہ نکال رہی ہے فنچ، اپنا خرچہ پورا کر رہی ہے، کچھ تھوڑا بہت آپ کو بھی سپورٹ کر رہی ہے. آپ جو اس کو 2 گھنٹے آپ 1.5 گھنٹہ آپ جو محنت دے رہے ہیں وہ اس کو بھی سپورٹ کر رہی ہے. یہ یہاں تک ہو گیا برابر. اب اس کے بعد جو مزید آپ نے 20 بچے لینے ہیں نا، یعنی کہ آپ کا ریکوائر ہے کہ مہینے میں 20 جوڑوں سے 40 بچے آنے چاہیے. وہ جو اوپر کے 20 بچے ہیں نا وہ آپ کی بچت ہے. جب آپ 20 پیئر سے اس جگہ پر پہنچ جائیں کہ ہاں بھائی آپ کو 40 بچے مل رہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کو فنچ سمجھ میں آ گئی ہے، آپ کو پرندہ سمجھ میں آ گیا ہے، یہ کیسے بریڈ کروانا ہے. کہ اس میں جو بھی مسائل ہوں گے نا، اگر آپ کو ایوری کے اندر کام کرنا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اب اگر آپ کیج برڈ میں لگا رہے ہیں، کیج برڈ کے اپنے مسائل ہیں، وہ ایک علیحدہ وہ ہے. جیسے آپ کھانا بائی کھانا لگاتے ہیں تو فنچ سنگل پیئر کے حساب سے فنچ اگر آپ سنگل جوڑوں میں ڈالتے ہیں ایک کھانے میں ایک جوڑا تو فنچ اس طرح پرفارم نہیں کرتا. فنچ کو چھوٹی آپ کالونی بنا دیں، 4 پیئر کی کالونی بنا دیں وہ بھی چلے گی، لیکن جب سنگل اس میں ڈالتے ہیں تو فنچ کبھی جوڑا سیٹ ہوتا ہے کبھی جوڑا سیٹ نہیں ہوتا. آپ کو میل فیمیل چینج کرتے رہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ فنچ کالونی میں بھی یہی کر رہا ہوتا ہے، وہ بار بار کبھی کسی فیمیل کے ساتھ جوڑا بنا ہوتا ہے، کبھی کسی فیمیل کے ساتھ جوڑا بنا ہوتا ہے نر کا. تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی 2 فیمیلز ایک ہی نر کے ساتھ بریڈ کروا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے فنچ کی، یہ یوں سمجھ لے کہ اس کا اس طرح کا برڈ ہے. یہ بچوں کو بھی اسی طرح بھرا رہا ہوتا ہے. کوئی ایک نر ہے، جب میں اس کی بنا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک ہی نر ہے، وہ کافی سارے بچوں کو یعنی کہ نیچے جو اترے ہیں ان سب بچوں کو وہی دانہ بھرا رہا ہے، باقی لوگ نہیں بھروا رہے، باقی یعنی کہ فنچز نہیں بھروا رہے. تو یہ اس کے اندر یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے یہ سوشل برڈ ہے، آپس میں ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ اس کو سیکھیں. پہلے آپ 20 پیئر کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کریں. جب آپ کو لگے کہ ہاں یار، کیونکہ اس میں جو بھی مسائل آئیں گے نا آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گی کہ یار یہ بچے کیوں نیچے گرتے ہیں، یہ گھاس
زیادہ ڈال دیے ہم نے، یہ ہم نے دانہ ان کو ٹائم پہ نہیں ڈالا. کیونکہ دیکھیں یہ سب چیزیں جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ، میں یقین کریں روزانہ دانے کے برتن میں نے سنک لگائے ہوئے، میں صابن سے دھو کے لگاتا ہوں پانی کے دانے کے برتن. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ لوگ، بہت سے وہ لوگ بڑے فارمر کہتے ہیں کہ بھائی ہم دوائیاں نہیں دیتے. نہیں دینی چاہیے دوائیاں، لیکن کم سے کم آپ کو جو اس کی بچاؤ کی آتی ہیں نا جو میڈیسنز، وہ آپ کو پراپر چلانی ہے. بیمار ہونے کے بعد فنچ برڈ بہت مشکل ہوتا ہے بچ جائے. 50-50 بھی نہیں، میں کہتا ہوں 50، آپ 30-70 لگا لیں، 70% فنچ برڈ مر جاتا ہے بیمار ہونے کے بعد. کیونکہ یہ تو، یا جب تک یوں سمجھ لو ہمیں پتہ چلتا ہے نا جب وہ پھول کے بیٹھتا ہے یہ تو ہو گیا بیمار، پھر بچنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے آپ اس کو، وہ بیمار ہے لیکن وہ بظاہر وہ اچھل کود کر رہا ہے، اس ٹائم آپ نے کوئی میڈیسن آپ نے دے دی تو وہ سروائیو کر کے واپس آ جائے گا. لیکن اگر وہ اس سے نیچے چلا گیا، وہ بالکل پھول کے بیٹھ گیا، تو پھر وہ سمجھ لیں پھر اس کا اینڈ چل رہا ہے، وہ ایک آدھ دن اور گزارے گا، مر جائے گا. وہاں سے واپس لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان میڈیسنس کو آپ نے ایک جو میں ترتیب سے بتاتا بھی آیا ہوں کہ آپ کو ڈیوارمنگ بھی کروانی ہے پرندوں کی، آپ کو اس کا واشنگ بھی کروانی ہے، آپ کو ماہانہ وار کچھ میڈیسنس ہے وہ بھی چلانی ہے صحت مند برڈ کو، بیمار برڈ کو نہیں، صحت مند کو. ٹھیک ہے، ان کو نہانے کا پانی بھی دینا ہے، ان کے برتنوں کو دھو کے رکھنا ہے، ان کے دانے کو چھان کے رکھنا ہے. میری سب سے پہلی ویڈیو جو بنی ہوئی وہ بنی ہوئی اسی کے اوپر، جو میں نے دانے کو چھانا، اس کو اس میں بیٹھے علیحدہ، اس میں چھلکا علیحدہ، اور بعد میں دوبارہ فینچ کو رکھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بڑا ضروری ہے. بہت سی دفعہ صرف اس لیے پرندہ مر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے جس برتن کے اندر دانہ رکھا ہوا اس کے اندر چھلکا زیادہ ہوا دانہ کم ہے، وہ ان کو دانہ مل ہی نہیں رہا، آپ نے اس کے اوپر اور دانہ ڈال دیا، وہ چھلکا ہلکا ہوتا ہے، وہ اوپر رہتا ہے، دانہ نیچے بیٹھتا رہتا ہے، وہ بھوک سے مر جاتے ہیں. تو اس کو چھاننا روزانہ نہیں تو کم سے کم آپ ایسا کر لیں. میرے اپنے پاس بھی ایسا ہے کہ میں نے ایک بڑی ٹرے بنائی ہوئی ہے اور ایک چھوٹا برتن رکھا ہوا ہے. میں روزانہ جب دانہ ڈالتا ہوں تو میں وہ جو کل کا دانہ ہوتا ہے وہ بڑی ٹرے کے اندر ڈال دیتا ہوں، اور چھوٹی ٹرے کے اندر میں نیا دانہ ڈال دیتا ہوں تاکہ اس کے اندر چھلکا نہ ہو. اور بڑی ٹرے وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ جب اڑتے ہیں تو چھلکا ادھر ادھر اڑتا رہتا ہے، وہ دانے ان کو مل جاتے ہیں. وہ میں 4 دن بعد 6 دن بعد اس سارے دانے کو اکٹھا کر کے اس کو مشین میں سے چھان دیتا ہوں، اس میں چھلکا علیحدہ ہو جاتا ہے، دانہ علیحدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بڑا ضروری ہے. اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں گے. آپ 20 پیر پہ ایکسپیریمنٹ کریں، پہلے اس پرندے کو سیکھیں، اس کے بعد آپ بڑھانے کی سوچیں. کیونکہ دیکھیں بڑی کالونی کے بڑے مسائل ہیں، چھوٹی کالونی کے اندر میری جگہ ایسی تھی، میری مجبوری تھی کہ میں نے ایسا لگایا. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ 50 پیر سے زیادہ کی کالونی نہیں ہونی چاہیے فینچ کی. لوگ 300 پیر کی بھی لگاتے ہیں، لیکن میرے حساب سے 50، کیونکہ اس میں آپ مانیٹر کر سکتے ہیں. اب پوری ایوری کے اندر اگر ایک برڈ فیدر پلکنگ کر رہا ہے نا، آپ کو سارے بچوں کی دمیں ٹوٹی ہوئی نظر آئیں گی. اس کو علیحدہ کرنا مشکل، آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس کا جوڑا کس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس نے بچے کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، اس کو نکالوں گا تو بچے مر جائیں گے. یہ ساری چیزیں سوچنی پڑتی ہیں. لیکن اگر چھوٹی ایوری ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یار فلاں مٹکی میں یہ اس نے انڈے رکھے ہوئے ہیں، بچے رکھے ہوئے ہیں، یہ فیمیل کے ساتھ سیٹ ہے، آپ نے جوڑا نکال کے آپ علیحدہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو آپ پہلے سیکھیں، سمجھیں. کچھ ٹائم اس میں یوں سمجھ لیں، آپ زیادہ نہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کم سے کم بھی 6 مہینے لگائیں، اس کے بعد آپ مزید اس کام کو بڑھائیں. تو ویورز آج کی انفارمیشن میں انشاءاللہ جو ریکوائرڈ ٹائم کے اندر دے سکتا تھا میں نے دی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.